شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ عمل کی توفیق نصیب۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا سردار اور رحمت للعالمین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں اور جو خصوصیات عطا فرمائی، آپ سے پہلے یہ خوبیاں کسی کو نہیں دی۔ گنی چنی کچھ چیزیں دوسروں انبیاء کو عطا فرمائی گئی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہ ارشاد فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ ہم نے موسیٰ سے بات کی۔ پھر ایک جگہ حضرت داؤد کو خلافت کے دینے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو تمام کو دی گئی وہ سب آپ کو عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جن کا بچہ ہے جو مسجد میں کھیل رہا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر ستون سے باندھ دیا اور سنت نماز ادا فرمائی، اور پھر کہا کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا نہ کی ہوتی کہ اللہ مجھ جیسی حکومت کسی کو مت دے تو میں اسے پکڑ کے رکھتا اور پورے صحابہ کو بتاتا، لیکن صحابہ کے آنے سے پہلے اس کو آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیوں سے نوازا تھا اور جن کمالات کو عطا فرمایا تھا، ایک ایک کمال ایسا خوبیوں والا ہے کہ ایک ایک پر اگر بات کرتے چلے جائیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور بات ختم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے امت کو تیار کیا، وہ صحابہ جیسے ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ کس طرح سے ایک دم ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، وہ صحابہ ایک دم سے شیر و شکر ہو گئے، باہمی تعلقات ان کے اندر جو آئے پیدا ہوئے اور محبتیں جو ان کے اندر آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم گو بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے صحابہ کے اندر بھی نرمی کو پیدا کر دی، ورنہ ایسا تھا کہ آپ کی تش روئی کی وجہ سے وہ آپ کی مجلس سے چلے جاتے اور پھر آپس میں بھی وہ جھگڑ کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ سے اور اللہ کی محبت رسول اللہ سے ہے، اس کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے، دیکھیے اس میں کس پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات میں دعوت فرماتے ہیں، صحابہ آئے اور آپ آنے کے بعد کھا لیے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، رسول اللہ کو گرا گزر رہا ہے، رات ہو گئی ہے، کھانا ہو چکا ہے، اب تو چلے جانے چاہیے تھے صحابہ، لیکن دل کہیں کسی کا دکھ نہ جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، رسول اللہ نہیں بول رہے ہیں، صرف برداشت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اچانک سے جبریل آئے تو ان کو لے کر آئے اور کہہ دیا کہ رسول اللہ کے گھر پر جب تمہاری حاضری ہو تو اجازت کے ساتھ آؤ، اور جب وہ کھانے کا انتظام کرے تو کھا لو، اور پھر جیسے ہی کھا چکو تو نکل جاؤ اپنے گھروں کی طرف، بیٹھ کر گفتگو کرتے نہ رہنا، اس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو شرماتے ہیں نہیں بولتے، لیکن ہم تمہیں بول رہے ہیں۔ یہ انداز ہے قرآن جو اتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اسی لیے کسی صحابی نے حضرت اما عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا، اما قرأت القرآن، قرآن کو تم نے نہیں پڑھا کہ کان خلقہ القرآن،
آپ کے تمام اوصاف، آپ کے تمام اخلاق قرآن ہی قرآن تھے. کوئی بات ایسی نہیں تھی جو قرآن میں نقل نہ کی ہو. رسول اللہ مکے سے مدینے چلے گئے. جب تک مکے میں تھے آپ کا معمول یہ تھا نماز پڑھنے کا، خانہ کعبہ کو رخ ایسی طرف سے کرتے تھے جس سے بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے. جب آپ مدینے چلے گئے تو مسئلہ یہ تھا مدینہ درمیان میں ہے، اگر رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے تو پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوگی، اور بیت المقدس کی طرف کریں گے تو پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہوگی. لیکن حکم آیا نہیں ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا، تو آپ نے 16 مہینے تک نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف آپ نے ادا فرمائی. لیکن دل میں یہ رہتا تھا کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، لیکن کہتے نہیں تھے. رسول اللہ کبھی کبھار نماز پڑھتے تو اوپر آنکھیں اٹھاتے، کہیں جبریل آ تو نہیں رہے ہیں، یہ حکم لے کر آ تو نہیں رہے ہیں. ایسے اللہ سے دل کا جو تعلق ہے وہ الفاظ سے ادا بھی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. ہائے 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 اے نبی، آپ کی آنکھیں جو ہماری طرف اٹھتی ہیں آسمان کی طرف، ہم دیکھ رہے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو جس طرف آپ چاہتے ہیں اس طرف آپ کا رخ کر دیں گے قبلے کے لیے. اب یہاں سے آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجیے. یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش سے آیا ہے، الفاظ سے آپ نے کبھی بیان نہیں فرمایا. یہ تھی اللہ کی جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولا جائے، اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ. ہم کہاں اس کو اپنی اس زبانوں سے، اپنے اس گندے خیالات سے، اپنے اس دل کے بدحالی کے ساتھ کیا بیان کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی بلند تر ہے، اتنی بلند تر ہے جن کے بارے میں بولنا بھی ہمارے لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا، 1000 بار بشوئن بدہن ہنوس بے ادبیس، کہ میں خوشبو سے 1000 بار اپنے منہ کو دھو لوں تب بھی آپ کے بارے میں اوصاف کو بیان کرنا بے ادبی ہی ہوگا، کیونکہ میری زبان تو بڑی گندی، میرے خیالات تو پراگندہ، میرے حالات تو بالکل افسردہ. اس صورت میں کیا بیان کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی باتیں، جیسے ابھی مولانا نے بہت سی پیاری پیاری باتیں بتائی، مدینہ منورہ میں میقات